صحیح بخاری میں 608 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو پھر پیٹھ دے کر بھاگ نکلتا ہے، اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو پھر سامنے آتا ہے تاکہ نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالے، اور کہتا ہے یہ بات یاد کر، وہ بات یاد کر، یعنی وہ بات جو نمازی بھول گیا تھا، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کس قدر نماز پڑھی۔ پھر آگے صحیح بخاری کی حدیث ہے 609 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مؤذن کی آواز کو جو جن و انس یا اور کوئی سنتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن شہادت دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اذان دینے کی، آگے آ رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگلی حدیث میں 610 نمبر حدیث ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سے جہاد کرتے تو ہم حملہ نہ کرتے تان کہ صبح ہو جائے، پھر اگر اذان سن لیتے تو حملے کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر غارت گیری کرتے، یعنی حملہ کر دیتے۔ آگے ہے حدیث 611 نمبر صحیح بخاری کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اگلی حدیث میں آ رہا ہے 612 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں ہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ تک مؤذن کی طرح کہا، مگر جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا، اور بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ آگے 614 نمبر حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اذان سننے کے بعد، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنتے وقت اذان کا جواب دے گا، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے گا، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا پڑھے گا، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ آگے 615 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور صف اول، پہلی صف اور اذان میں کیا ثواب ہے، پھر اپنے لیے کوڑا ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ پائیں تو ضرور کوڑا اندازی کریں، اور اگر لوگوں کو علم ہو کہ نماز ظہر کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے تو ضرور سبقت لے جائیں، اور اگر ضرور سبقت کریں، اور اگر جان لیں کہ عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنے میں کیا ثواب ہے تو ضرور ان دانوں کی جماعت میں آئیں، اگر چاہے گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔